قرآن مجید کے مطابق بہت تھوڑے لوگ ہیں جو عقل و شعور اور سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں، اپنے کردار کی غلطیوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عقل و شعور اور شکر گزاری کے رویے کے حامل قلیل تعداد اگر خود کو حقیر نہ سمجھے تو یہ تاریخ میں بہت بڑے کارنامے سر انجام دیتی ہیں، زوال پذیر اقوام کی سربلندی کا ذریعہ بنتی ہے، مایوس کن حالات میں امید کی کرن بن جاتی ہے، اور ظالموں اور خدا کے باغیوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی قوم کو غیرت و حمیت اور آزادی و حریت کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے۔ 1099 میں قبلہ اول بیت المقدس پر صلیبی طاقتوں کا قبضہ مسلمانوں کی کمزوری کے باقاعدہ اظہار کا ایک نقطۂ آغاز تھا، لیکن ان کا زوال اور بگاڑ تو اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اتنا بڑا سانحہ اس وقت وقوع پذیر ہوا جب مسلمان امراء ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے صلیبیوں کے مددگار بن گئے تھے۔ قبلہ اول کی طرف پیش قدمی کرنے والے صلیبیوں کو بہت سی ریاستوں کے مسلمان امراء نے اپنی اپنی ریاستوں سے گزرنے کے لیے نہ صرف راہداری دی تھی بلکہ رسد، ٹرانسپورٹ کہتے ہیں، وہ بھی فراہم کی تھی۔ مسلم معاشروں میں مسلمان امراء کو اتنی لا تعلقی اور بے غیرتی کی جسارت اس وقت پیدا ہوئی جب مسلم معاشروں میں منافقت، بے مقصدیت اور بے حسی کی معاشرت پروان چڑھ چکی تھی۔ ایسے میں شام کی ایک چھوٹی سی ریاست کا حکمران عماد الدین زنگی اس احساس زیاں کی علامت بن کر ابھرا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے نہ صرف اپنی سلطنت کو توسیع و استحکام بخشا بلکہ وہ احیاء اسلام کے لیے مضطرب روحوں کا مرکز توجہ بن گیا۔ اس کی وفات کے بعد بظاہر حالات وہیں پہنچ گئے تھے جہاں سے نور الدین زنگی کے باپ نے آغاز کیا تھا۔ نور الدین زنگی کا کم سن بیٹا مفاد پرست امراء کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا تو قدرت حق نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو نور الدین زنگی کے مشن کا وارث بنا کر کھڑا کر دیا۔ عظمت اسلام کے مشن سے منحرف سلطان زنگی مرحوم کے بیٹے کے مقابلے میں خود اس کی ماں یعنی سلطان زنگی کی بیوہ نے جس طرح اندرونی محاذ پر مزاحمت کر کے دمشق کی سلطنت کے بگڑتے ہوئے تشخص کو پھر سے بحال کر دیا، یہ ہماری تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ نور الدین زنگی کی بیوہ ایک ایسا کردار ہے جو اپنے دائرہ اختیار اور دائرہ اثر و رسوخ کے اندر اصلاح و مزاحمت کے عمل سے غافل نہیں ہے، نہ حالات کی خرابی کا شکوہ، نہ رشتوں اور منصب کی مجبوریوں کا بہانہ۔ یہ کہانی اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ آج کی صلیبی جنگ جو دہشت گردی کی آڑ میں افغانستان و عراق کے میدانوں اور الجزائر، فلسطین و ترکی کے سیاسی ایوانوں میں لڑی جا رہی ہے، اور دیگر تمام ممالک اسلامی کو مغرب کے تہذیبی رنگ میں رنگنے کے لیے میڈیا میں لڑی جا رہی ہے۔ اس کے حربے اور ہتھ کنڈے وہی ہیں جو ماضی کی صلیبی جنگوں میں اختیار کیے گئے تھے۔ یورپ اسلام اور صلیب کی کشمکش کو نہیں بھولا، لیکن ہمارے دیسی صاحب لوگ مسلمانوں کو اس کشمکش کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ امید ہے یہ کہانی حق و باطل کی کشمکش کو موجودہ تناظر میں سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، آج سے ہم نے اسٹارٹ کی ہے نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی بیوہ کا کردار۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہسٹوریکل اور اسلامک بہترین ویڈیو بار وقت آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ۔